بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد وقيل أيضا أبي عبد الله سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال وهو بدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم سامعین کرام، حضرت سہل ابن حنیف کی یہ مختصر سی حدیث ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بدری صحابی ہے، یعنی بدر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ اللہ سے سچے دل کے ساتھ شہادت طلب کرتا ہے، اللہ سے سچائی کے ساتھ سچے دل کے ساتھ شہادت طلب کرتا ہے، اللہ تعالی شانہ اس کو شہادت کے مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں. اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے، یعنی میدان جنگ میں شہید نہ ہو، لیکن دل کی سچائی ہے، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا کر کے رہیں گے، چاہے وہ اپنے بستر پر مرا ہو. اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے. یہاں حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث ہے. ان کی کنیتیں مختلف بیان کی جاتی ہے. بعض حضرات نے کہا کہ ان کی کنیت ابھی ثابت ہے، نام تو ان کا ہے سہل ابن حنیف، لیکن ان کی کنیت، آج کے ہمارے زمانے کے اندر لقب وغیرہ استعمال ہوتا ہے اس کی جگہ پر، عربوں میں کنیت یعنی باپ یا بیٹے کے نام کی طرف کسی کے نام کو منسوب کر کے اگر بولا جائے اسے کنیت کہتے ہیں. تو ان کی کنیت کے بارے میں علماء نے اور محدثین نے اختلاف کیا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں ان کی کنیت ابھی ثابت تھی، بعض فرماتے ہیں ابھی سعید تھی ان کی کنیت، بعض کہتے ہیں ابو الولید تھی، اور بعضوں نے اور بھی لکھا ہے، اور بعض حضرات نے ابو عبداللہ بھی لکھا ہے. یہ مختلف ان کی کنیتیں تھیں، اور نام ان کا تھا سہل ابن حنیف، اور بدری صحابی کہے جاتے ہیں. بدری صحابی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی معرکۃ العرا، الفارق بین الکفر والاسلام، اسلام اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی سب سے پہلی اسلامی جو جنگ ہے، جس میں بنفس نفیس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک ہوئے اور اللہ کے سامنے رات بھر گڑ گڑائے، اس جنگ میں سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ شریک تھے. یعنی بدری صحابی ہونا یہ بہت بڑا مرتبہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی. یہاں تو یہ بدری صحابی تھے، اور فرماتے ہیں محدثین کہ بدر کی جنگ میں شریک ہونے کے بعد اس کے بعد جتنے غزوات ہوئے، یعنی جو اسلام اور
دشمنوں کفار کے ساتھ جو جنگیں ہوئی جس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو، اس میں برابر یہ سہل ابن حنیف شریک ہوتے رہے۔ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے، کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے شرکت نہ کی ہو، برابر اس میں شریک رہے۔ اور روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ انہوں نے حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر موت پر مرنے پر بیعت کی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ آپ جب ہماری جان مانگیں گے جان حاضر ہے، ہم اسلام کے خاطر مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر انہوں نے بیعت کی تھی حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو برابر نبھاتے رہے، اس کو برابر نبھایا بھی، کبھی انہوں نے پیچھے ہٹ کسی معاملے میں نہیں کی۔ جب اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی، انہوں نے اپنی جان پیش کی ہے، جان حاضر کی ہے، برابر اس میں شریک ہوتے رہے اور اس کو نبھاتے رہے، کبھی انہوں نے پیچھے ہٹ نہیں کی۔ اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بھی برابر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا، اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ برابر رہے۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ان کو مدینۃ المنورہ، مدینۃ الرسول کا والی بنایا، ان کو ذمہ دار بنایا مدینۃ الرسول کا، اور اس کے بعد ان کو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس کا بھی والی بنایا، لیکن فارس جانا انہوں نے اور ان کے اہل خانہ نے پسند نہیں کیا۔ فارس نہیں گئے تو پھر فارس میں کسی اور کو ذمہ دار بنایا گیا، کسی اور کو والی بنایا گیا، اور اس کے بعد حضرت سہل ابن حنیف نے کوفہ میں وفات پائی۔ یہ مختصر سی حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں مختصر سی باتیں۔ اب یہ حضرت سہل ابن حنیف جو بدری صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ اللہ سے سچے دل کے ساتھ شہادت کو طلب کرتا ہے، اللہ تعالی شانہ اسے شہادت کے مرتبے پر پہنچا دیتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے، میدان جنگ میں نہ بھی مرے، بستر پر مرے، تب بھی اسے شہادت کا مرتبہ میسر ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو صاحب کتاب سچائی کے باب میں لائے ہیں، اور یہ بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ یہاں اپنی نیتوں میں سچائی پیدا کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ سچائی کے مختلف اقسام ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے زبان کی سچائی، دوسری حالات کی سچائی، تیسری ہے عمل کی سچائی۔ یہ مختلف زبان کی سچائی، حالات کی سچائی، عمل کی سچائی، اور چوتھی ہے قلب اور دل کی سچائی۔ یہ سچائی کے مختلف اقسام ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن دل کا اس کے ساتھ میل نہیں ہوتا، تو پھر یہ سچائی نہیں ہے، یہ سچائی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں وہ سچائی مراد ہے جہاں زبان اور دل دونوں ایک ہو، جو بات زبان سے کہی جا رہی ہے وہ دل میں ہو، اور جو دل میں ہو وہ زبان پر ظاہر ہو۔ اس سچائی کا یہ سچائی یہاں پر مراد ہے۔ تو ایسی سچائی کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ اللہ سے سچائی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اگر شہادت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شہادت کے مرتبے پر اور شہادت کی منزل پر پہنچاتے ہیں۔ اگرچہ وہ بستر پر مرے، میدان جنگ میں نہ مرے، تب بھی شہادت کا مرتبہ اسے میسر ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شہادت کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے، اور اس پر جنت میں جو انعامات میسر ہوں گے، اللہ تعالیٰ شانہ شہداء کو جو نوازیں گے کل قیامت کے میدان میں جنت میں جن بلند درجات سے، وہ درجات بہت بلند ہے، بہت اونچے ہیں۔
اور اصل شہادت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی میدان جنگ میں جا کر دشمنوں سے لڑتے ہوئے مرے، اور اصل سچائی اور اصل شہادت علماء فرماتے ہیں یہ ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے کہ بھئی میری زندگی، میرے عزم، میری ارادے، میری آرزویں، میری تمنائیں، میرا مال، سب کا سب اللہ کی مرضی کے تابع ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع ہیں، اور یہ سچے دل سے یہ طے کرنا یہ اصل سچائی ہے اور اصل شہادت ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ کے بندے سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پوری اطاعت کر لیتے ہیں، عبادات میں، ایمان میں، اخلاقیات میں، اپنے روزمرہ کے برتاؤ میں، اعمال میں، معاشرے میں، معاملات میں، ہر چیز میں، ہر عمل اپنی زندگی کا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا چلنا پھرنا، اپنا سوچ و بچار، اپنے خیالات، اپنے دل کے ارادے اور دل کے عزائم، یہ سب کا سب اللہ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جائے۔ ایسی زندگیاں جو لوگ گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر کل قیامت کے دن وہی انعام فرمائیں گے اور انہیں وہی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا حشر اپنے ان مخلص بندوں کے ساتھ فرمائیں گے جو انعامات اللہ نے نبیوں پر فرمائے، جو انعام اللہ تعالیٰ نے صدیقین پر فرمائے، جو انعام اللہ تعالیٰ شہداء اور صالحین پر کل قیامت کے دن فرمائیں گے، وہی انعام اور وہی نعمتیں، وہی درجات اللہ تعالیٰ اپنے ان مخلص بندوں کو بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ دوستو یعنی اصل شہادت یہ ہے اپنی زندگی کا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینا، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ یعنی اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جن کے مال کو اور جن کی زندگیوں کو خرید لیا اس عوض میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائیں گے، اللہ ان کے جنت عطا فرمائیں گے کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر جنگ کرتے ہیں، دشمنوں سے لڑتے ہیں، یا تو دشمنوں کو قتل کرتے ہیں یا خود شہید ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے۔ تو وہ بشارت جو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والوں کے لیے ہے، وہی بشارت اللہ کے ان بندوں کے لیے ہے جن کی زبانیں اور جن کے دل اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایسے ان بندوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ شانہ کا یہی وعدہ ہے، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ انہی بلند مراتب پر پہنچائیں گے جن بلند مرتبوں پر اللہ تعالیٰ شہداء کو پہنچائیں گے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں انشاءاللہ آئندہ اسے عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔